فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد صفحہ 122 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے خواب میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دیکھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں کیسے اور میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نذر کر دیتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ثواب نذر کرنے کا طریقہ بھی مدنی چینل کے ناظرین سماعت کیجئے کہ پڑھتے وقت ثواب نذر کرنے کی دل میں نیت کر لیں، یا پڑھنے سے قبل یا پڑھنے کے بعد زبان سے کہہ لیں کہ اس درود و سلام کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم عبرتناک خبروں میں حاضر ہیں۔ اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں ہم کہ اس کا ہمارا مقصد، غرض و غایت یہ ہوتی ہے جو خبریں ہم جو ہیں وہ نشر کرتے ہیں، جو ویڈیوز کلپس آپ کو دکھاتے ہیں، اس کا مقصد عبرت ہے۔ عبرت کی نگاہ سے ہم دیکھیں، اثر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت مرتبہ آپ نے ممکن ہے کہ اپنی کانوں سے یہ بات سنی ہو، یا ہو سکتا ہے آپ ہی کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہو اور کچھ اس طرح کے الفاظ ترتیب پائے ہوں کہ بس ارے میں بال بچ گیا، اللہ اکبر، ابھی گاڑی میرے قریب سے گزری تھی، بس موت کے منہ میں پہنچا تھا کہ واپس آ گیا۔ یا کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ میں ابھی اپنے گھر سے نکلا ہی تھا کہ گولیوں کی آوازیں آنے لگی، فائرنگ ہو رہی تھی اور بال میں بچ گیا اور گویا مجھے نئی زندگی مل گئی۔ اس طرح کی بہت ساری گفتگو ہم سنتے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہماری زبان سے ادا ہوتی ہوں کہ ہم بچ گئے، ہم لکی رہے، اور ہمیں یہ حادثہ پیش آتے آتے ٹرک میرے قریب سے گزر گیا، میں بائک پر تھا اور بہت تیزی سے کار آئی، بس بال بچ گیا، ابھی رکا اور ایک ٹرک آ رہا تھا، بس میری نظر ٹرک پر پڑی اور اس کے بعد میں فوراً سے ہٹا، ورنہ ٹرک مجھے رون دیتا اور میرے پرخ سے اڑ جاتے۔ اس طرح کی بہت ساری مہلت کی بات ہم کرتے ہیں کہ میں بچ گیا،
مجھے نئی زندگی مل گئی، کار ہٹ کرتے ہوئے مجھے اس سے بچتے ہوئے، کار ہٹ کرنا ہی چاہتی تھی کہ میں ہٹ گیا اور بچ گیا، بال بال بچ گیا، موت کے منہ میں ہی تھا گویا، اور ابھی بال بال بس اس ٹرک نے ہٹ کرنا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری گفتگو ہم کرتے ہیں، اور بعض جو اسلامی ماحول سے آشنا ہوتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں، اور ان کے جملے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ماں کی دعا کام آ گئی، باپ کی دعا کام آ گئی، کوئی نیکی کام آ گئی، پیر و مرشد کا کرم ہو گیا، غوث پاک کے صدقے میں آج جاں بخشی ہو گئی، ورنہ تو بس مرتے مرتے بچا تھا۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ جو بچ گئے انہیں پھر مہلت مل گئی، وقت مل گیا، پھر کیا ہوا؟ اس سے پہلے ہمارے مدنی چینل کے عملے نے ہمارے لیے ایک مونٹاج تیار کیا ہے، ہم اس مونٹاج کو دیکھیں گے۔ اس میں بھی کچھ لوگ بچ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو مہلت مل رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ویڈیوز ہیں۔ آج ہمارا موضوع اس مہلت پر ہی ہوگا کہ انسان کو بسا اوقات مہلت مل جاتی ہے، حادثے سے بچ جاتا ہے، یا اس کے ساتھ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اور کوئی سامنے ہوتا ہے اور وہ اس کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ مونٹاج دیکھیں، پھر ہم مزید مدنی پھول انشاءاللہ الرحمن اس اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ دیکھیں آپ نے اس مونٹاج میں کہ یہ شخص اپنے گھر سے نکلا تھا، راہ ہی میں تھا کہ بس ابھی حادثہ ہوا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی، وہ بھی کار حادثہ تھا۔ اس طرح کے حادثات میں جو حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور اس کو مہلت مل گئی، بچ گیا، اور جو ہے وہ ہماری لینگویج میں جو ہم کہتے ہیں کہ بس قریب ہی تھا، مرتے مرتے بچ گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسی کچھ ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں آج کے سلسلے میں کہ جو بہت قریب سے، یوں سمجھیں کہ چھو کر گزر گئے۔ کار کہتے ہیں نا، چھو کر گزر گئی مجھ سے، ٹرک مجھ سے چھو کر گزر گیا، درخت کا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا، میں چڑھ رہا تھا، بس وہ دیوار کچھ بلاک اس کے لگے ہوئے تھے اور وہ گرے، اور بس میں نے ایک جو ہے وہ دوسری دیوار کو تھام لیا تو میں بچ گیا۔ اب بچ تو گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہم نے شکر ادا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اور پھر اس کے بعد کی جو ہماری زندگی ہوئی اس سے کیا عبرت لی ہم نے؟ اس واقعے سے بچنے کے بعد یا کسی کے ساتھ حادثہ پیش آنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ہماری زندگی میں کیا چینج آیا؟ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہم۔ یہ جو ویڈیوز ہیں واقعی بہت قابل توجہ ہیں، اور بعض ویڈیو اس میں ایسی ہیں کہ آپ کو چونکا دیں گی، وہ کہ یہ اب کیا ہوا، اب ہوا کہ تب ہوا، اب ہوا کہ تب ہوا۔ اور یہ جو ویڈیو آپ کو دکھائی جائیں گی اس میں ممکن ہے آپ کو وہ حادثات اپنے یاد آئیں گے جس میں آپ بھی بال بال بچ گئے ہوں گے، یا حادثہ ہو گیا ہوگا اور آپ بچ گئے ہوں گے، دوسرا زخمی ہو گیا ہوگا یا دوسرا جان سے چلا گیا ہوگا، آپ بچ گئے ہوں گے۔ آج ہم نے ان واقعات، ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اگر اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش آئیں تو ان کو یاد کریں، اور اس کے بعد یہ غور کریں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، میں بچ گیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا چینج آیا؟ اس مہلت سے میں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کہ یہ شخص کس طرح اطمینان سے کھڑا ہے اور کیسے کار اس کے قریب سے گزر جاتی ہے، گویا موت کو بہت قریب سے دیکھتا ہے۔ دکھائیے ناظرین۔ ایک اور اس طرح کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی کار ہٹ کرتی ہے، اور وہ دیکھیں گے وہ بھی بہت ہی قریب سے جو ہے وہ شخص اس سے بچا ہے۔ دکھائیے ذرا ناظرین کو۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے قریب سے وہ گاڑی گئی اور اس شخص کی جان بخشی ہو گئی، اور اس میں وہ روڈ کراس کر رہا تھا، اور روڈ کراس کرنے کے درمیان جو ہے وہ یہ حادثے سے بچ گیا، مہلت مل گئی، بچ گیا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات اسے بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے۔ کیا ہوا جناب، یار گزر رہا تھا، بس موبائل سن رہا تھا، توجہ نہیں رہی، سڑک کراس کر رہا تھا، وہ بس اتنی اسپیڈ سے آئی کہ میری نگاہ پڑی اور پلک جھپکتے بس میں نے دوسرا قدم رکھا اور گاڑی گزر گئی۔ اب گزر گئی، بس میں بچ گیا۔ دوسرے نے کہا یار بہت لکی ہو، یار بہت لکی ہو، بچ گئے واقعی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بچ تو گئے، کار کے حادثے سے، ٹرک کے حادثے سے، درخت کے حادثے سے، یا کسی اور ذریعے سے اگر حادثہ ہوا اس سے بچ گئے۔ اور یہ جو آج ویڈیوز ہم آپ کو دکھائیں گے اس پہ بھی بہت سارے لوگ بچ گئے۔ بچنے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اپنی لائف میں کچھ چینج آیا؟ ہونا یہ چاہیے کہ اب جب مہلت مل گئی، مہلت ملنے کے بعد اپنی زندگی میں، اگر پہلی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب نماز کا عادی بن جائے، مسجد کی طرف رخ اس کا ہو جائے، عبادت کی طرف رخ ہو جائے، تلاوت کی طرف رخ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ایک ویڈیو ہمارے پاس ایسی موجود ہے، واقعی ایسا لگا کہ جیسے یہ شخص گاڑی کے نیچے آ گیا، مگر پلک جھپکنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخص پھر کھڑا ہو جاتا ہے، بچ گیا وہ، اور جو ہے وہ اس کو گویا کہ نئی زندگی ملی۔ لوگوں کی زبان میں جو عوام کی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے، تو ایسے جملے ہم سے بھی صادر ہوتے ہیں، ایسے واقعات بسا اوقات ہمارے ساتھ بھی پیش آ جاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس شخص کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے یہ دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ دکھائیے وہ جیپ والا واقعہ جس کے اندر وہ شخص گویا ایسا لگ رہا ہے کہ گاڑی کے نیچے آ گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بچ گئے، اور بچنے کے بعد بڑی پیاری بات ہمارے اسلامی بھائیوں نے ہمیں ہمارے مدنی ماحول میں یہ ذہن دیا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مہلت جو ہے جب مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ ہم کسی درخت کے پاس کھڑے ہوں، کسی اوور ہیڈ پل کے نیچے یا سیڑھی پر چڑھ رہے ہوں، پھسلن والے فرش پر چل رہے ہوں، ہیوی ٹریفک والی روڈ پر کھڑے ہوں، کیا کبھی سوچا کہ اس طرح کے معاملات میں لوگ ہلاک یا زخمی ہو جاتے ہیں؟ کبھی پل گر گیا، کبھی پھسل گئے، کبھی بھری ہوئی بس الٹ گئی۔ یہ تمام واقعات جو کبھی ہم پڑھتے، دیکھتے، سنتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ اگر ہم ان میں زخمی ہو جائیں یا بچ جائیں تو اب ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، کیا احساس ہونا چاہیے، اور کتنی قریب سے ہم نے موت کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ایک سانس بس لیا ہی چاہتے تھے، بس سانس نکلنا ہی چاہتی تھی، اور میں اب بچا کہ تب بچا۔ موت کو بہت قریب سے میں نے دیکھا، بال بال بچ گئے۔ اور میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی اور ویڈیوز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اپنی اس کی ویڈیو میں اب جو آپ کو دکھا رہے ہیں وہ زیبرا کراسنگ پہ ایک شخص جو ہے وہ سڑک عبور کر رہا ہے، اور اب وہ تو اپنی جگہ پر رائٹ ہے کہ زیبرا کراسنگ پر ہے، مگر بسیں بھی بہت اسپیڈ سے آ رہی ہیں۔ اب اس کی غفلت تھی یا اس کی عجلت تھی، جلدی میں روڈ کراس کر رہا تھا۔ ہمارے لیے واقعی عبرت ہے اگر یہ چونکا دینے والی ویڈیو اور یہ توجہ دلا دینے والی ویڈیو ممکن ہے ہمیں ماضی کی کچھ باتیں یاد دلائیں گی، اور ہمیں مہلت کی بات یاد آئے گی۔ وہ مہلت جو ہمیں آج ملی ہوئی ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھیے اس ویڈیو کو کہ زیبرا کراسنگ پر یہ شخص کس طرح گزرتا ہے اور موت کے کتنے قریب سے گزر کر وہ سڑک کو عبور کر لیتا ہے۔
روڈ ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، دیوار گرنے سے بچ گئے، جھگڑا آگ گولی بارود سے بچ گئے، اب اس مہلت سے کیا فائدہ اٹھایا؟ بعض اوقات بائک پر جا رہے ہوتے ہیں اور بائک کے حادثے سے بچ جاتے ہیں، بعض اوقات کار میں جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بس میں سفر ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بس میں سفر ہے اور ڈاکو آ گئے اور ڈاکو نے سب کو لوٹا، بعض لوگوں کو مار دیا، ہم بچ گئے۔ ہم سفر پر تھے، لوگ بس کھائی میں گر گئی، الامان والحفیظ۔ ہم سفر پر تھے، بس الٹ گئی، ہم بچ گئے۔ ایسے ہمارے ناظرین میں بھی ممکن ہے کئی لوگ ہوں، کئی لوگ بائک کے حادثے کا شکار ہوئے ہوں اور بچ گئے ہوں، کئی کار کے حادثے کا شکار ہوئے ہوں اور بچ گئے ہوں، بعض مرتے مرتے بچے ہوں، بال بال بچے ہوں، موت کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہو۔ اس مہلت سے کیا ہم نے فائدہ اٹھایا؟ یاد رہے، مرنے کے بعد مردہ کہے گا جو زندہ ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، مگر ہم ایک بار اب سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کف افسوس بعد موت۔ ایک اور زاویہ سوچئے، ہمارے اپنے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، گھروں پر تودے گر جانا، زلزلے کے جھٹکے آ جانا، سیلاب آ جانا، یہ تمام عذابات کی صورتیں مخصوص ممالک، خطوں یا علاقوں کے لیے ہیں۔ ہم بھی ان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ جملے اخبارات میں پڑھے ہوں گے یا مختلف لوگوں سے سنے ہوں گے کہ لوگ استغفار کرتے ہوئے، جب جھٹکے آئے تو مسلمان استغفار کرتے ہوئے گھر سے باہر آ گئے، بال بال بچ گئے، دھماکوں سے، فائرنگ سے جانی ہلاکتیں نہیں ہوئیں، مگر اس کے بعد کیا مساجد آباد ہو گئیں؟ کیا مساجد میں رہنے کی جگہ نہ ہوئی؟ کیا سینما گھر میں دھماکہ ہوا، سینما بند ہو گئے، سینما میں کے جو فلم دیکھنے والے تھے وہ زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد ان کو مہلت ملی، وہ مہلت ملنے کے بعد کیا انہوں نے اپنے ان کاموں سے توبہ کی؟ بظاہر جو حالات اور واقعات کہتے ہیں، مہلت ملنے کے بعد بھی توجہ نہیں ہوتی، ان واقعات کو لوگوں کے سامنے ہنستے بولتے کھیلتے اپنے دوستوں کو یہ بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کا معمول کیا ہوتا ہے؟ ان کا معمول یہی ہوتا ہے، صبح وہی دیر سے اٹھنا، آفس جانا، آنے کے بعد چینلز کے سامنے بیٹھ جانا، اور اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لڑانا، اور دوسرے دن کی پھر تیاری کرنا۔ کوئی لائف سٹائل میں کوئی چینج نہیں آیا، حالانکہ آپ بچ گئے، حالانکہ آپ کو مہلت ملی، حالانکہ آپ کو وقت دیا گیا، اور آپ اس وقت کی قدر کرتے اور اپنی پچھلی زندگی سے اس زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتے، آپ عبرت لیتے۔ عبرت ہی کے لیے ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں، عبرت ہی کے لیے ہمیں یہ خبریں سنائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں۔ ایک اور ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے ناظرین، اس میں بھی مہلت مل رہی ہے، اور وہ مہلت دیکھیں کہ واقعی یہ مہلت ایک ایسے شخص کو دی جا رہی ہے جو ایک والنٹیئر ہے کار ریس کے اندر اور انتظامات میں لگا ہوا ہے، اور ایک کار بہت اسپیڈ سے جا رہی ہے اور بظاہر اس کے بچنے کے کوئی چانس نہیں لگ رہے، اور پھر بھی وہ شخص بچ جاتا ہے۔ دکھائیے ناظرین کو کہ کہیں ہمیں اس ویڈیو سے عبرت حاصل ہو۔ اگر سامنے یہ رکاوٹ نہ ہوتی شاید یہ لقمہ اجل بن جاتا اور یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی، اس کے بچنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ بچ گئے، ہم بھی بہت سارے معاملات میں بچ جاتے ہیں۔ اگر حادثات نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہر ایک مسلمان کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حادثات سے، چاہے وہ زمینی ہو یا فضائی ہو، ہر حادثے سے ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ مگر مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمیں اس سلسلے میں دیکھ رہے ہیں، ہم غور کریں کہ واقعی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، اور جب مہلت ختم ہو جائے گی اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس مہلت کے بعد
انسان سبحان اللہ پڑھنا چاہے گا تو نہیں پڑھ سکے گا. کیوں؟ کہ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے. یہاں اگزام دینا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں عمل کرنا ہے. یہاں بونا ہے، وہاں کاٹنا ہے. یہاں عمل کریں گے، یہاں کام کریں گے، وہاں رزلٹ پائیں گے. یہاں عمل کریں گے، یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے. اگر عمل اچھا ہوگا تو وہاں انعام ملے گا، اور اگر عمل برا ہوا تو پھر سزا ملے گی. ہم نے خود غور کرنا ہے، ہر شخص اپنے متعلق غور کرے کہ اگر میرے ساتھ یہ واقعہ رونما ہو چکا ہے، میں بال بچ گیا ہوں، مجھے حادثے سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، ماں باپ کی دعا سے، پیر و مرشد کی نظر عنایت سے میں حادثے کا شکار نہیں ہوا، اب میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں، جو احکامات خداوندی ہیں اس کو بجا لاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کروں کہ مرنے کے بعد، دارالجزا میں پہنچنے کے بعد وہاں پر میں کچھ عمل نہ کر سکوں گا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کی ایک آیت، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. پھر سنیے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب وقت ختم ہو جائے گا، اللہ کا وعدہ آ جائے گا، اس کے بعد مہلت کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے امتحانات دیے ہوں گے، کسی نے میٹرک کا دیا ہوگا، کسی نے ایف اے کا دیا ہوگا، کسی نے گریجویشن کی ہوگی، کوئی جو ہے وہ ایم فل کیا ہوگا، کسی نے بی ایڈ کیا ہوگا، کسی نے بی ای کیا ہوگا. مختلف ان ڈگریوں کے حاصل کرنے میں آپ نے ایگزام دیے ہوں گے. ان ایگزام میں کسی کا 3 گھنٹے کا وقت ہے، کسی کا 2 گھنٹے کا وقت ہے، اور اگر وہ وقت کے اندر ہی تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور اس کے بعد جب ایگزام ختم ہو جائے گا، ایگزامنر آپ سے کاپی لے لے گا، اس کے بعد کتنی ہی باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، کتنے سوالات کے جوابات آ جائیں، آپ کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ ایگزام کا وقت ختم ہو چکا. جو کرنا تھا اسی میں کرنا تھا آپ نے، اب وقت ختم ہو گیا. ایسے ہی یہ دارالعمل کے اندر ہمارے پاس وقت ہے عبادت کا، تلاوت کا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا، اللہ کی عبادت کا، صدقہ و خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا. مرنے کے بعد کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ سورہ منافقون میں، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس سے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے جسم سلامت ہیں، آج ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارے پاؤں سلامت ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں. ان آنکھوں سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں، علماء کی زیارت کر سکتے ہیں، احادیث پڑھ سکتے ہیں، اجتماعات میں جا کر جو ہے وہ مبلغین کے بیانات سن سکتے ہیں کانوں سے، ان مبلغین کی زیارت کر سکتے ہیں، مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. مگر جب مہلت ختم ہو جائے گی اس وقت ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، آئیے اس شخص کو بھی ایک ایسی مہلت مل رہی ہے. دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص بچ گیا، بہت اسپیڈ سے کار لے کر جا رہا ہے، سگنل بھی توڑ رہا ہے، سامنے گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں، مگر قسمت کہ وہ بچ جاتا ہے. ہم بھی بچ جاتے ہیں، اور اس وقت ہم صحیح سلامت ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سب کو صحیح سلامت رکھے، ہماری عقل بھی سلامت رہے، ہماری بصارت بھی سلامت رہے، ہمارے ہاتھ بھی سلامت رہیں. مگر یہ ہمیں جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ اس کو مہلت مل گئی، ہمیں بھی مہلت ملی ہوئی ہے. دکھائیے ہمارے ناظرین کو. دیکھا آپ نے کس اسپیڈ سے یہ کار نکلی سگنل توڑتے ہوئے، اور بظاہر تو اگر وہ سگنل توڑ کر پہلی گاڑی سے ٹکراتی، پہلی گاڑی
سے بھی بچ گئی، دوسرے سے بھی بچ گئی اور نکل گئی۔ ایسے ہم بھی بسا اوقات نکل جاتے ہیں، مگر کب تک؟ آخر موت تو آنی ہے اور مہلت جو ملی ہوئی ہے وہ ختم ہونی ہے۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت یہ دن اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو مہلت ہمیں مل رہی ہے، دن ہمیں متنبع کر رہا ہے۔ میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جلدی کرو، جلدی کرو۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ کیا ہے زندگی؟ واقعی غور کریں، یہی سانس تو ہے، اگر رک جائے تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے جس سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے سورہ مریم کی آیت تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے، یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے، غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا۔ حادثات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، واقعی بیداری نہیں ہوتی۔ یہ ویڈیوز، یہ سلسلہ، عبرتناک خبریں یہ ہمیں عبرت دلا رہی ہیں کہ آج ہمیں موقع ہے، مہلت ہے، ہماری سانس کی مالا چل رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک واقعہ، ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک شخص درخت کے قریب سے گزر رہا ہے اور درخت گر گیا اور وہ گزر گیا، مہلت مل گئی۔ دکھائیے عبرت کے لیے۔ درخت گر گیا اور یہ شخص بچ گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اس کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ کل جانے ہمیں لوگ جناب کہہ کر پکارتے ہیں یا مرحوم کہہ کر پکارتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم سب موت کی منزل کی طرف بہت ہی تیزی سے رواں دواں ہیں۔ بعض اوقات حادثات سے ہم بچ جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں۔ واقعی چونکا دینے والی ویڈیو ہمارے لیے عبرت ہمارے مدنی چینل کے عملے نے جمع کی ہے، اور واقعی آپ دیکھیں گے کیا ہوا، کیا ہوا، اب کیا ہوا، اب کیا ہوگا۔ ہم نے اس سے عبرت لینی ہے۔ ہماری زندگی بھی تو گزرتی ہی جا رہی ہے، شب و روز گزر ہی رہے ہیں، کوئی 40 کا ہو گیا، کوئی 45 کا ہو گیا، مگر جب وقت پورا ہو گیا اس کے بعد اسے چلا جانا ہے۔ اس عبرت کے لیے، مہلت کے لیے، اپنے وقت کو ملنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد یہ غور کریں کہ یہ شخص بچ گیا، ہمیں اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کچھ پیش ہوتا ہے، ہمیں مہلت ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، ہمیں وقت ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ سب عبرت کے لیے ہے، مگر جو مشاہدہ کرتے ہیں، عبرت لینے والے لیتے ہیں۔ میں نے پچھلے سلسلوں میں کئی ایک بادشاہوں کا ذکر کیا، کئی ایک ایسے نیک لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے عبرت لی۔ وہ واقعات کتابوں میں اور کثرت سے ہیں کہ ڈاکوؤں نے قرآن پاک کی آیت سنی، تائب ہو گئے، اور ایسے تائب ہوئے کہ آسمان ولایت پر چمکے، ایسے تائب ہوئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی قبر پر جاتے ہیں تو قبر سے سلام کے جواب کی آواز آتی ہے۔ ایسے تائب ہوئے کہ زمانے میں غفلت میں تھے اور عیش و ناز و نعم میں پل رہے تھے، مگر توبہ کی انہوں نے، اور اس کے بعد اللہ کے مقبول بندے ہوئے۔
واقعی جو لوگ عبرت لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مہلت ہے، اس شخص کو بھی مہلت ملی۔ دیکھیں کہ کس طرح ٹرین سے گزرنے والا شخص مہلت پا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، ٹرین سے گزر رہا ہے اور گر گیا، پٹری پر گرا، اور ٹرین دیکھیں آپ بالکل اس کے قریب ہے، گویا موت سر پر کھڑی ہے۔ دیکھیں شخص پٹری پر گرا ہوا ہے اور ٹرین بالکل قریب ہے، اب کیا ہوتا ہے دیکھیں آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت قریب سے موت کو اس نے دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اور واقعی ہمارے لیے اس ویڈیو نے ہمیں توجہ دلائی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اجتماع، بین الاقوامی اجتماع ہمارا ملتان شریف میں منعقد ہوا، وہاں سے واپس آ رہے تھے ٹرین کے ذریعے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسری پٹری پر، ہم اپنی ٹرین میں تھے، وہ دوسری پٹری پر تھا، نماز کا وقت تھا، لوگ وضو کرنے گئے تھے، کچھ لوگ وضو کر کے واپس آ رہے تھے، اور ایک اور ٹرین دوسری پٹری پر آ گئی، اور وہ شخص جو ہے وہ بال بنا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کنگا ہے، سامنے شیشہ ہے، اور شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھ کر ایسا منہمک ہے کہ وہ دنیا سے بے خبر ہے، دنیا سے بے خبر ہے، حالانکہ بہت اسپیڈ سے ٹرین آ رہی ہے۔ ارد گرد کے لوگ جنہوں نے ٹرین میں سفر کیا ہوگا انہیں معلوم ہے کہ ٹرین کی اسپیڈ کیسی ہوتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو کیسے جو ہے وہ انوائرمنٹ وہاں کا بن جاتا ہے، اور کان سے میں جو ہے اس کی آوازیں ٹکراتی ہیں جب اس کا انجن چل رہا ہوتا ہے۔ مگر اس ٹرین سے کئی لوگ آواز دے رہے تھے، وہاں سے بھی کچھ لوگ آواز دے رہے تھے، ٹرین متواتر اور مسلسل قریب سے قریب آتی جا رہی تھی۔ آخر اللہ کے ایک بندے نے، ایک اسلامی بھائی نے، بہت اسپیڈ سے وہ بھاگتا ہوا آیا اور اس شخص کو لے کر وہ ٹرین سے کھینچتا ہوا لے گیا، اور ٹرین گزر گئی، اسے بھی مہلت مل گئی، وہ بچ گیا۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ واقعی جو شیشہ ہے اس میں وہ شخص اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، منہمک ہے، گویا یوں سمجھیں وہ دنیا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں لوگ منہمک ہیں، اور اس کے شب و روز میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، سب کے ساتھ آئے گا، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص موت سے ہمکنار ہوگا۔ آج مہلت ملی ہوئی ہے تو دنیا جو ہے وہ بہت بند سنور کر سامنے آتی ہے، مگر جو اس کے منتر اور جو اس کی چال بازیوں سے واقف ہوتے ہیں وہ دنیا کے اس مکر و فریب سے بچ جاتے ہیں، اور جو اس میں شب و روز مشغول ہو جاتے ہیں، عبادت ترک کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات سے دور رہتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، آخر غفلت میں، مہلت میں اس کے بعد انہیں موت آتی ہے اور وہ غافلی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اس ویڈیو کے اندر دیکھیں کہ یہ شخص بھی موت سے بچ گیا، اور جو ہے اس کو اسکیٹ بورڈ اس پر لگا ہوا ہے، وہ جم کر رہا ہے اور قریب سے بس گزرتی ہے مگر بال بال بچتا ہے۔ دکھائیے ہمارے چینل کے ناظرین کو کس طرح اس شخص نے جو ہے وہ جمپ لگائی اور پھر وہ بچ گیا۔ دیکھا آپ نے اس ویڈیو کے اندر کہ یہ شخص بھی بہت قریب پہنچ کر جو ہے وہ بس سے ٹکرانے سے بچ گیا۔ تو ایسی، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری جو ہے وہ معاملات میں ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر ممکن ہے پیش آئے ہوں، ہمیں بھی مہلت مل گئی، ہم بھی بچ گئے، اور واقعی یہ دنیا جو ہے یہ بھی اس وقت ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں، کتنے گھنٹے باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال تو نہیں، یہ دن میری زندگی کا آخری دن تو نہیں، یہ مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ تو نہیں۔ واقعی تو مہلت ہے، ان مہلتوں سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، واقعی فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا گئے۔ یہ ساری ویڈیوز آج ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ ہم اپنی اس بقیہ زندگی سے فائدہ اٹھائیں،
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں اور دعوت اسلامی کی اجتماعات میں شرکت کریں. دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی کام ہوتے ہیں، درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، علاقائی دورہ ہوتا ہے، ان میں شریک ہوں. ہمارے پاس 2 ویڈیو ہیں، وہ حادثات کی ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. کچھ حادثات میں لوگ شکار ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے واقعی درس عبرت ہے اور یہ سلسلہ عبرت ہی کے لیے ہے. ان ویڈیوز سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بچ گئے، کل ہمارے ساتھ خدا نخواستہ کوئی واقعہ پیش آ جائے، ہمیں مہلت ملے یا نہ ملے. اس سے پہلے ہمیں تائب ہو جانا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے. ایک واقعہ ہمارے فیضان مدینہ کے قریب سے ہی گزرنے والی لیاری ایکسپریس وے میں پیش آیا. اس میں 10 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، بچے بھی تھے اور جوان بھی تھے. دکھائیے خبر. کراچی میں ٹرک حادثہ، ندی میں گرنے سے 10 افراد جاں بحق. اس میں اس واقعے کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ لوڈنگ ٹرک تھا اور لوڈنگ ٹرک پر یعنی کھلے ٹرک پر کچھ پیسنجر بھی بیٹھ گئے تھے. اول تو اس طرح کھلی گاڑیوں میں اور ایسے فاسٹ ٹریک پر لوگوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے. بے حسی یہ دیکھیے آپ کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس سڑک اس شیزور میں جا رہے تھے وہ، اور بہت اسپیڈ سے وہ ٹرک ڈرائیور یہ شیزور کا ڈرائیور لے کر جا رہا تھا اور اس نے کہیں بریک مارا یا کٹ مار دیا اس نے، اور سارے لوگ تقریباً سب کے سب قریب میں جو ندی تھی اس میں گر گئے اور 10 افراد اس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، انتقال کر گئیں، حادثے کا شکار ہو گئیں اور ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا. بہت بے حسی ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اور ہمارے لیے عبرت بھی ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اس میں دنیا سے چلے گئے. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. اور ہمارے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح کے کھلے ٹرکوں میں جو پیسنجر جو مال برادر گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے پاس اگر اس طرح کی کوئی عبرت والی ویڈیو موجود ہو تو ہمیں ضرور ہمارے ای میل پر ضرور بھیجیں. عبرت کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے ہم اسے اپنے ناظرین کو دکھائیں گے تاکہ ہمیں کہیں عبرت ملے ان ویڈیوز سے، ان خبروں سے، اور اپنی بقیہ زندگی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. مہلت مل گئی ہمیں، ہمارے ہاتھ پیر، ہماری عقل، ہماری زبان، ہماری آنکھیں سب سلامت ہیں. ہم اس سے اس کا حق ادا کریں. آنکھوں کا حق یہ ہے کہ اس سے ہم والدین کی زیارت کریں، قرآن پاک کی زیارت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. چاہے نصیب خانہ کعبہ کی زیارت ہمیں میسر ہو جائے، گنبد خضرا کی زیارت ہمیں مل جائے. ہاتھوں کا حق یہ ہے کہ اس سے ہم ظلم نہ کریں، اس سے ہم کوئی ایسے کام نہ کریں کہ جس سے کسی پر زیادتی ہو جائے. پاؤں کا حق یہ ہے کہ ہم اسے مسجد کی طرف، اجتماعات کی طرف، رزق حلال کمانے کی طرف اس سے قدم بڑھائیں. اور ہماری جسم، ہماری پوری باڈی کا حق یہ ہے کہ ہم اسے جہنم میں نہ جلنے دیں. ہمارا وجود، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے بال، ہمارے جسم کا ہر ایک عضو یہ جہنم میں نہ جلے، یہ حق ہے. اور یہ کب جلے گا؟ جب ہم نافرمانی کریں گے، اور ہم نافرمانی سے بچیں گے تو پھر ہم اللہ کی رضا پائیں گے، داخل جنت ہوں گے. اپنے آپ کو بچانا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے. نیکی کی دعوت دے کر ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے. یہ ویڈیوز اس عبرت کے لیے تھیں کہ انہیں موقع مل گیا. ہمارے جو پارٹ ہیں اپنی باڈی کے، یہ بھی سلامت ہیں، یہ بھی ہمیں ایک مہلت ہے، موقع ہے، وقت ہے. ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں. جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، جو پہلے روزہ میں کوتاہیاں کرتے تھے، ماہ رمضان کے تلاوت میں غفلت تھی، آج ان ویڈیوز کے بعد میرے مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے،
ہمت کیجئے کہ وقت گزر گیا، واقعی مجھے موقع مل گیا ہے، میں لکی رہا یا جو کچھ بھی عوام کی زبان میں جو کچھ بھی رہا، آج میں عہد کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کروں گا، تلاوت کی پابندی کروں گا، اللہ کی عبادت کی پابندی کروں گا، رزق حلال کمانے کی جستجو کروں گا اور اللہ کی نافرمانی سے بچوں گا۔ اسی پر ہی ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ناظرین کو بھی اور جو ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ حاضرین ہیں ان سب کو اس طرح کے حادثات سے جس میں جان چلی جاتی ہے یا زخمی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔